الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی 2-3 مشہور آیتیں میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی کچھ صفات اور پہچان علامتوں کا ذکر کیا. اس میں منافقین کی مذمت ہے، ان کے لیے وعید اور دھمکی کا پہلو ہے، اور مومنوں کے لیے، صحیح ایمان والوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہے کہ آپ اگر ایمان کے منہج پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان صفات سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. یہ صفات پسندیدہ نہیں ہیں، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مومنین کی علامات، کافروں کی صفات اور منافقین کی پہچان الگ الگ بیان کی. علامہ ابن قیم وغیرہ نے کہا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کو رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ منافقین کی علامت. گویا اس کی ضرورت تھی، اور اگر ہم غور سے دیکھیں، سماج، معاشرے اور عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں نفاق کا عنصر زیادہ غالب ہے، اور اسی کی تنبیہ کرنا، اس کی طرف توجہ دلانا زیادہ ضروری تھا. انہی میں سے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. جمعہ کا وقت بڑا محدود و مختصر ہوتا ہے. آج کے خطاب میں میں کچھ ان آیتوں کے حوالے سے خاص طور سے 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلی آیت ہے، 1-2 ہفتہ قبل اس پر تھوڑی موڑی گفتگو ہوئی تھی، ہم سرسری طور سے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین کی روش، طریقہ، ان کا مزاج اور منہج جو ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اللہ رب العالمین کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں، دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ان کا طریقہ کار ایسا ہے، ان کا عمل ایسا ہے، وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے وہ جیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے دنیا میں، ایسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. غلط چیز کو، نفاق کیا ہے؟ ایمان کو ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں، اور اندر سے دل میں کفر کو، شرک کو چھپائے رکھنا، ایمان کے خلاف موقف رکھنا. ظاہر اور باطن کا یہ فرق. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عقیدے کا نفاق ہے تو نفاق کی اور بھی کئی شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں. کچھ اعتقادی نفاق ہے، عقیدے کا منافق ہونا ایمان سے باہر بھی کر دیتا ہے، اور انہی کے لیے ان آیتوں کے بعد آگے آیت میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور نیچے کے طبقے میں ہوں گے، درجے میں ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعتقادی منافق ہیں، اور جو عملی نفاق کے شکار ہیں وہ اس سے کم درجے کے ہیں. وہ مسلمان ہوتے ہوئے منافق ہو سکتے ہیں، اور جن کے اندر عملی نفاق کی کثرت ہو جائے، اس کی صفات، تو اہل علم نے کہا کہ وہ آگے چل کے اعتقادی منافقت میں پڑ جاتا ہے. جیسے شرک اصغر والا شرک اکبر میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی نفاق اصغر کا خوگر اور عادی آدمی نفاق اکبر میں جا سکتا ہے. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری شکلیں منافقت کی ہے، اور ان آیتوں پر غور کر کے اگر آپ جائزہ لیں، اور قرآن کی دوسری آیتوں کو جو منافقین کی پہچان کے سلسلے میں بیان کی ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے گھروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، سماج اور معاشرے میں، شہر میں
بلکہ عالمی سطح تک دیکھ لیں، مسلمانوں کے بھیس میں آپ کو منافقین کی بھیڑ نظر آئے گی. ہاں آگے ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ منافقین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ سے چال بازی کر رہے ہیں. کیسے؟ دکھاوے میں نیکی کر رہے ہیں، اندر سے برائی کو چھپا رکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. آگے اللہ نے خود کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، جو سب سے اہم فریضہ ہے، سستی سے. کیوں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان نہیں ہے. جب دل میں ایمان نہیں ہے تو نیکی کی رغبت نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا دل کے اندر جذبہ نہیں ہے. جب جذبہ، طلب اور رغبت نہیں ہے تو اس بنیاد پر نیکیاں کرتے ہیں تو بے دلی سے، ہاں بالکل اس طرح سے جیسے ایک بوجھ ہے جو لاد دیا گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں. تو منافقین کا یہ رویہ جو اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے والا ہے، یہ اسے سمجھتے ہیں کہ بڑی چالاکی ہے، لیکن یہ دراصل سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے ان کی. اپنے آپ کو جو چالاک سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کو نہیں جانتا. ہم میں سے جتنے لوگ ایسی برائیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور اندر سے ہمارا مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے. ہاں کہ جو ہے اس سے ہم دنیا کی شہرت کمائیں گے، لوگوں کے سامنے اچھے بنیں گے، اندر سے ہمارے مقاصد کچھ اور ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ نفاق عملی کی ایک بہت بڑی خصلت یہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اس سے اس کا ارادہ خیر کا ہے. عمل کر رہا ہے، ظاہر لوگوں کے سامنے یہ کر رہا ہے کہ میں بھلا چاہتا ہوں، اچھا چاہتا ہوں. ہاں وہ کہہ گئے کہ انہ قصد بہ الخیر وانما عملہ لیتوصل بہ الی غرض لہ سیئ. وہ کرتا اس لیے ہے جبکہ کہ دل میں اس کے کوئی بری غرض اور غلط مقصد ہے، وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے. اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے اور اس دھوکے اور مکر و فریب کے ذریعے سے اپنے مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ اس خطا پر خوش ہوتا ہے کہ میں مقصد میں کامیاب ہو گیا، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، ہاں میرا فوٹو چھپ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے مجھے لائکس مل رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. یہ میں تھوڑی سی تشریح آج کے زبان میں کر رہا ہوں. علامہ ابن رجب کی عبارت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اس دھوکے کے ذریعے سے اپنے برے مقصد کو پہنچتا ہے اور پھر کامیابی ملنے پر اس دھوکے سے کچھ ظاہری طور سے کامیابی بظاہر نظر آتی ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے، سامنے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے، لوگوں کی تعریف سے مگن ہوتا ہے، ہاں اور وہ اپنے اس برے مقصد کو اصل میں حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کا اصل غرض، جو اس کی اصل غرض ہوتی ہے. یہ اس قسم کا نفاق آپ میرے ان تشریحات سے اگر واقعات پر غور کریں تو مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے آج آپ غور کیجئے کہ بہت سے دینی مقاصد پر کام کرنے والے صوفیہ، رافضی، تحریکی، یہ مسلمانوں میں اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم تزکیہ چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں. لیکن آپ جب ان کے اصل چیز کو کھنگالیں گے تو نظر آئے گا کہ ان کا یہود و نصارہ سے تعلق ہے. یہ غیروں کے اعلی کار بنتے ہیں. مسلمانوں میں جو سچے مسلمان ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے ساتھ دشمنیاں مول لے لیتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں، جو عیب نہیں ہے وہ الزام لگاتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بیان کرتے ہیں. خود یہود و نصارہ سے تعلق رکھیں گے اور اہل حق پر الزام لگائیں گے کہ یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں ان کی دوستی دشمنیوں کا معیار کیا ہے؟ ہاں آگے ہم کہیں گے کہ ادھر بھی تعلق اور ادھر بھی تعلق، یہی منافقین کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں اگر کوئی سفارتی طور پر سلفیوں کا سعودی عرب کا تعلق ہو جائے تو اسے غیر مسلموں سے دوستی، یہود و نصارہ سے دوستی کا نام دے دیا جاتا ہے. ہاں آپ اور جب دیکھیں گے انہیں تو داعش کے بنانے میں ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم نے اخوانیوں سے مدد لی. جتنے مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہے یہ نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، نئی نئی تنظیمیں اگتی ہیں، پی ایف آئی ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو. اگر آپ غور سے دیکھیں گے فتنے کے شروع میں نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جاہل ہوتے ہیں. حسن بصری نے کہا کہ فتنہ جب آتا ہے تو عالم آدمی سمجھ لیتا ہے، جاہل اس کے جانے کے بعد جب اس کے نقصانات کو جھیل لیتا ہے تب سمجھتا ہے کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھیے اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا آن ریکارڈ کتابوں میں درج ہے، احداث صنعتی تاریخ، اس کے حوالے سے لوگوں نے نقل کیا.
یہودیوں کے وفد کے سامنے وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خصومتنا مع الیہود لیست دینیہ، کہ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے ہم قتال کریں، جھگڑا کریں تو جدال کریں، احسن طریقے سے کریں، ہماری یہودیوں سے مذہبی جنگ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسن البنا، اخوان المسلمین کے بانی پیشوا، جن کے پیچھے ایک قوم چلتی ہے، امام مانتی ہے، اور بعض اخوانیوں نے یہاں تک کہا کہ صحابہ کرام سے اونچا سمجھتے تھے۔ یہ جب لوگوں نے بات کی، یوسف القرضاوی صاحب جو ابھی حال کے تھے قطر کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تو حسن سلوک کا تعلق ہے، ہمارے لیے وہی حق ہے، اگر وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ان سے یہودیوں سے جھگڑا زمین کا ہے، دینی جھگڑا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی کتنی صاف صاف آیتیں ہیں کہ یہ تم سے سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں، مشرکین اور یہود اور مشرکین، ان کے مقابلے میں نصارہ کم رکھتے ہیں۔ اشد الناس عداوہ، قرآن نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عداوت دینی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ کتنی مثالیں دی جائے، ہر روز ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں بن رکھا ہے، ہر راستے سے حملہ کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں پر۔ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری دین عقیدے کی، یوسف القرضاوی کا یہاں تک جملہ ہے کہ اعتقاد کا جھگڑا نہیں ہے۔ پھر آپ کا عقیدے کا جھگڑا صرف سلفیوں سے ہے، صرف اہل الحدیث سے ہے؟ آپ دیکھیے کہ اہل الحدیث کو یہ کسی بھی معاملے میں جھوٹے الزامات لگا کے دنیا بھر کی کوسنے کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، اور سچ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بات غلط ہے تو ایک جملہ معذرت کا بھی نہیں کہتے۔ یہود کا نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں، سارا فساد ہوتا ہے، ان کے خلاف معاملہ نہیں ہوتا، سلفیوں پر الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ منافقین کی اور منافقت کے اعمال کا ایک نتیجہ، میں صرف ایک پہلو بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے لیڈران، قائدین، سیاسی ہوں، دینی ہوں، مسلمانوں سے مسلمانوں کی قیادت اور مفادات کے تحفظ کی کوشش کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اندر سے سودے بازی کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، محمود پراشا ہمارے ملک کے ایک بڑے وکیل تھے، ان کے بیانات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم روز خبریں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بابری مسجد کا قضیہ ہوا، گیان واپی بھی اسی راستے پر جا رہا ہے۔ محمود پراشا نے کہا کہ یہ تیاری ہو چکی ہے، سودے بازی کی جا چکی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ قوم سے الگ معاملہ دوسرا، پھر اس کے بعد اس کے نتائج انتہائی بھیانک، کچھ لوگ سیاسی روٹیاں سینکیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں صوفیوں کو دیکھیے، ظاہر میں تزکیہ، نیکی، قرآن حدیث، لیکن باطن میں کہتے ہیں قرآن حدیث کو دماغ سے نکال دو، قرآن حدیث میں شرک ہے، ہماری تعلیم میں توحید ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں اس کے باوجود لوگ صوفیت کو مان رہے ہیں۔ یہ حذیفہ بن یمان کا ایک قول امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون۔ یہ اپنے زمانے میں ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں، صاحب سر رسول، فتنوں کے جانکار صحابی تھے یہ۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ منافقین جو ہیں، آج کے منافقین اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مقابلے میں زیادہ برے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے نا، اس کے مقابلے میں آج کے دور کے منافقین زیادہ برے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے منافقین چوری چھپے رہتے تھے، اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اور آج کھلے عام کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب یہاں میں آج کہوں کہ امام حضرت حذیفہ نے تو یہ کہا تھا، آج کا دیکھ لیتے حال تو کیا بولتے، وہ چھپاتے کیا۔ یہاں ہمارے عوام میں اتنی جہالت ہے، اتنے جاہل ہیں لوگ عقیدے سے، ایمان سے، دین کی بنیادی تعلیمات سے، کہ ایک آدمی اگر شرک کی تبلیغ کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ گمراہی اور ضلالت کے دعات جہنم کی طرف بلانے والے قدم قدم پر پائے جاتے ہیں۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور پوری احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، گمراہی کے دعوت دینے والے موجود ہیں، لوگ ان کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، سمجھتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، دین بگاڑ رہے ہیں، شرک اور توحید معلوم نہیں ہے، دعوت دے رہے ہیں، صحیح اور ضعیف حدیث کی پرکھ نہیں ہے، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ایسے واقعات الٹے سیدھے بیان کرتے ہیں جو قرآن اور قرآنی تعلیمات کے صریح خلاف ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو شرک اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا شرک کہا، ہاں مکہ کے کفار کے شرک کہا، ان کو آج ہمارے ہاں قرآن حدیث سے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین کا عمل ہے۔ قبر پہ جا کے چڑھاوے چڑھاؤ، نظر و نیاز کرو غیر اللہ کے نام کی، طواف کرو، بوسہ دو،
ہاں، اور ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے. کھلے عام ہمارے یہاں نماز لوگ چھوڑتے ہیں. نماز مسلمان کہہ رہا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سستی سے نماز کے لیے جاتے ہیں. وہ بھی نماز پڑھتے تھے, ہم بغیر نماز پڑھے مسلمان. کیسے مسلمان ہیں؟ حنبلی مسائل مسلک کے مطابق سعودی عرب میں نفاذ ہے, ایک آدمی اگر بے نمازی ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, مسلمان باپ باپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گا اگر وہ زندہ ہے اور باپ باپ مر گئے. مسلمان عورت ہے تو اس کو طلاق لے لینا چاہیے. یہ نمک آٹے دال پہ نہیں, بے نمازی ہونے پہ طلاق لینا چاہیے, روکنا نہیں چاہیے. وہاں عمل ہے, پتہ چل جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جاتا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے مسلمان ہونے کا, اس میں اختلاف ہے, الگ بات ہے. مسلمان ہونے کا تصور نہیں تھا. اس لیے منافقین بھی صحابہ کے معاشرے میں جو منافق تھے عقیدے کے, جو جہنم میں جانے والے تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے. ہمارے ہاں مسلمان آدمی ہے, بیٹھ کر علماء پر تنقید کریں گے, کیڑے نکالیں گے, ہاں حالات معلوم نہیں ہیں, گہرائیاں معلوم نہیں ہیں, ہاں مختلف مسائل میں اپنی رائے دیں گے, فتوے دیں گے, اور علماء ذمہ داران جو مخلص ہیں ان کی ٹانگ کھینچیں گے, ان کی عزتوں کو اچھالیں گے, اور اپنی باطن کو, خباثت کو, وہ فلاں بہت برے ہیں, آپ کتنے اچھے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری جماعت کام نہیں کرتی. میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہو. تو ان لوگوں کو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت نالائق ہوں, میں کام نہیں کرتا. کیونکہ آپ کون ہیں؟ آپ ہماری بول رہے جماعت کا حصہ ہے نا. جماعت ایک آدمی کا نام ہے, صدر ہے, سیکریٹری ہے, خازن ہے, وہ جماعت ہے کیا؟ آپ میں سب ملیں گے تب جماعت ہوتی ہے. تو اب آئندہ سے یہ نہ کہیے کہ جماعت کام نہیں کرتی, یہ کہیے کہ میں کام نہیں کرتا, میں بہت نالائق ہوں, دین سے دور ہوں, غلط ہوں. اپنے آپ کو کہو, پھر چلے گا. اور آپ نے اپنے آپ کو جب کہنے لگیں گے تو شاید اصلاح ہو جائے. یہ دوسروں کو کہہ کے اپنے آپ کو اچھا بتاتے ہیں لوگ. یہ منافقین ہیں, منافقت کی صفات ہیں. بیٹھے بیٹھے اگر پیسہ زیادہ خرچ کیا تو کہہ رہے دکھاوا کر رہا ہے, کم خرچ کیا تو اس سے کیا ہوگا. مسلمان جب چندہ دے رہے تھے جنگ کے ٹائم, غزوہ تبوک کے ٹائم, سورہ توبہ میں نقل کیا, ہاں جن لوگوں نے زیادہ پیسہ دیا کہا یہ ریاکاری کر رہے ہیں. جو بیچارے رات بھر محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجور لا کے دیے, کہا اس سے قیصر و کسریٰ کا اس سے جنگ لڑیں گے, کیا فائدہ ہوگا. دونوں میں کیڑے نکالنا, یہی منافقین کی علامت. آج ہمارے یہاں یہ بہت عام بات ہے. 100 میں 10 میں سے 11 میں یہ صفت پائی جائے گی. 9 بولو تو سب اپنے آپ کو وہی ایک سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں. سارے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے یہ منافقت. تو میں نے چھوٹے سے لے کے آخر تک کہا. ہاں سماج اور معاشرے میں ہم دیکھیں قدم قدم پر ہم نفاق کا شکار ہیں. کل درس میں بات آئی تھی تو میں نے اسی سے یہ عنوان طے کر لیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ منافقت اختیار کرتے ہیں اور اسے غیر جانبداری کا نام دیتے ہیں. ہاں حق اور باطل میں غیر جانبداری, ایک حق ہے ایک باطل ہے. جہاں ذاتی جھگڑا ہے وراثت کا وہاں الگ سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن دین کے نام پہ حق اور باطل. اور یہ سوچ لیجئے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, دین کے کئی اصولوں سے جڑا ہوا ہے, کئی اصولوں سے. ہاں ولا اور برا عقیدہ توحید کا سب سے بنیادی دستہ, اوثق الایمان حدیث میں کہا گیا ایمان کا سب سے مضبوط دستہ. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت. یہ عقیدے اور توحید سے تعلق رکھتا ہے. آپ کی توحید ہے تو آپ نیکی اور نیک لوگوں سے تعلق رکھیں گے, محبت رکھیں گے, ہمدردی رکھیں گے, ساتھ دیں گے. آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو آپ کافروں کا, مشرکوں کا, منافقین کا, اسلام کے مخالفین کا, ظالموں کا ساتھ دیں گے. جو غلط کر رہا ہے آپ اس کی ہمدردی رکھیں گے, جو صحیح کر رہا ہے اس کا کیڑا نکالیں گے. ہمارے سماج میں دیکھیے, ہاں یہاں بڑا جتھا ہے, طاقتور ہیں, تو جانتے ہوئے غلط ہے خاموشی اختیار کر, کہا ہم غیر جانبدار ہیں. اور کمزوروں کو آگے کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں, ان سے نہیں کہتے, مضبوط لوگوں سے. ہاں جو طاقتور سماج میں معاشرے میں نظر آتا ہے اس سے نہیں کہتے کہ میں غیر جانبدار ہوں, کمزوروں سے کہتے ہیں. کیوں یہ کمزوروں سے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے, ان کے خلاف نہیں جا سکتے, یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میں بزدل ہوں, یہ نہیں کہتے کہ میں حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکتا, میرے اندر جرأت نہیں ہے. تو اس کو غیر جانبداری کا غلاف چڑھاتے ہیں اس پر, وہ منافقت ہے. یا تو حق ہے یا باطل ہے, بیچ کا راستہ کہاں ہے؟ اللہ کا گروہ, شیطان کا گروہ. کافر اور مشرک میں مومن اور ایمان والوں کے اور کافروں کے بیچ میں ہم یہ کہیں گے. میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہوں, عقیدے کا نفاق, عمل کا نفاق, دونوں چیزیں سامنے رہے.
ہمارے یہاں معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یہ دو رنگی آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گی. یہ جو لوگ دو رنگی اختیار کرتے ہیں وہ بھی صحیح آپ بھی صحیح, میرا ان سے بھی تعلق اور ان سے بھی تعلق, دونوں ہاتھ میں لڈو. ہاں, یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ کا نفاق رائج ہو جائے گا. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ آپ کے باطن کو نہیں سمجھتے, اللہ بھی نہیں جانتا, اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ روش اختیار ایسی کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, جبکہ ان کے دھوکے کا جواب اللہ دینے والا ہے. حقیقت میں یہ خود دھوکہ کھانے والے اللہ کی طرف سے, یعنی ان کے دھوکے کا, مکر اور فریب کا نتیجہ خود ہی نہیں پر لوٹے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے منافقین ہیں نا, نہ وہ ادھر رائے پاتے ہیں عزت والے, نہ ادھر. اور جو اصولی ہوتا ہے نا, دشمن بھی مانتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے لیکن ہے کھرا, پکا, اصول کا پکا, اور جو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے کوئی خوش نہیں رہتا. اور یہ بات حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ جب جس سے خوش ہوتا ہے, محبت کرتا ہے, تو حضرت جبرائیل کو کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. جبرائیل ساتویں آسمان کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے, میں بھی فلاں سے, آپ بھی کرو. پھر وہ چھٹے پہ پانچویں پہ کوتے کہتے کہتے آسمان دنیا پہ آنے کے بعد ندا ہو جاتی ہے اور دنیا کے لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ایسے ہی نفرت کے بارے میں جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, تم بھی کرو. اور پھر دنیا کے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں بالآخر. ہر دل عزیز بننے کا چکر آدمی کو منافق بناتا ہے. اور یہ موضوع میں نے ایسے ہی نہیں چھیڑا. آج اس نفاق کی بنیاد پر ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جب آپ کسی برے کو برا نہیں کہتے, اچھے کو اچھا نہیں کہتے, اچھے کی تائید نہیں کرتے, اور برے کی مذمت اور ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کرتے, تو اس سے برائی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. برے لوگ طاقتور بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سب کو یاد ہے کہ جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے. اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے, اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے, اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. صحیح مسلم اور مختلف الفاظ کے ساتھ روایتیں آپ جانتے ہیں, یاد ہے. بتائیے کہ یہ معیار کہاں فٹ کریں گے. ہمارے یہاں ایک آدمی سودی لین دین کر رہا ہے, جماعت کے معاملے میں خیانت کر رہا ہے, جماعت کی پراپرٹی کو, قوم کی پراپرٹی کو اپنی بنا رہا ہے, اسکول میں جو ہے ڈونیشن کھا رہا ہے, ہم اس کی تائید کر رہے ہیں, بہانے تلاش کر. یہ جائز ہے. ایک ٹیچر, ابھی سنا تو میں حیرت زدہ رہ گیا, ایک ٹیچر جب تک ایڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی سے افیلیٹڈ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اس سے گورنمنٹ کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تو ایک غریب آدمی کو لگا کے رکھا ہے. جہاں یہ پتہ چلا کہ اب منظور ہو کے ایڈ آنے والی ہے, اسے ہٹا دیا, اپنے رشتہ دار کو لگا دیا. ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. میں نے سنا 15 سال 20 سال 25 سال کچھ لوگ یوں ہی ملازمتیں کر رہے ہیں, اور وہ بیچارے فاقہ مستی کے شکار ہیں, مہینے کے آخر میں قرض لے کر کام چلا رہے ہیں, دوسرے کام کر کے جو ہے ضرورت پوری کر رہے ہیں, اور یہ سر سید بنتے ہیں, پھول ہار پہنتے ہیں. ایک قوم کے لیے بہت اچھا نیک کام. میں نے کسی خطبے میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں کرانہ دکان اور پان کی دکان والے کو بھی پھر پھول ہار پہنائیے کہ وہ بھی خدمت کر رہے ہیں. ہاں, بزنس جب کر رہے ہو, تعلیم والیم کنارے, علم کی فضیلت جو ہے تقریروں میں بیان کرتے ہیں. کوئی تعلیم حاصل کر کے آج انسان نہیں بنتا, کوئی علم کے لیے, اچھائی کے فروغ کے لیے نہیں. یہی نفاق ہے کہ ہمارے اچھی چیزیں بھی برے مقصد کا ذریعہ بن گئی ہیں. دین کا عنوان لگایا, بورڈ لگایا, دین کا نام ہے, سوشل میڈیا پہ آدمی فتوی. ابھی میں نے کہا تھا ہمارے ہاں کچھ لوگ, آپ کے اندر آپ سے مجھ کو دشمنی ہے, اب آپ کے اندر میں نے ایک ایپ ڈھونڈا, اس کا سوال بنایا, مفتی صاحب سے سوال کیا, اس کے خلاف جواب آیا, اب میں سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین پھیلا رہا ہوں, نیکی پھیلا رہا ہوں. یہ علامہ ابن رجب کی تشریح دماغ میں رکھیے. لوگوں کو میں ظاہر کر رہا ہوں کہ میں نیکی کو پھیلا رہا ہوں, دکھاوا یہ کر رہا ہوں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, مبلغ ہوں, داعی ہوں, حرام کو حرام کہہ رہا ہوں. لیکن نہیں, میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں. ایک آدمی جو میرا دشمن ہے, میرے مخالف ہے, اس کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے, میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ حرام کام کر رہا ہے. اور اگر میرا پسندیدہ آدمی شرک کر رہا ہے, نفاق اختیار کر رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, کھلے عام کر رہا ہے, تو وہاں میں خاموش رہوں گا. کون سا دین آپ کا؟ یہ منافقت نہیں ہے. عام طور سے آج کل سوشل میڈیا پہ جو دینداری ہے, میں تو اسے یہی سمجھتا ہوں زیادہ تر 80% 90% ایسا ہی نظر آتا ہے کہ لوگ دین نہیں پھیلا رہے ہیں, اپنی قابلیت, اپنا علم بتا رہے ہیں. کسی پر حرف اور کسی پر تنقید کرنا مقصود ہوتی ہے. ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حدیث پھیلائیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں اس کے خلاف ہے.
بظاہر نیکی کر رہے ہیں، حقیقت میں مقصد کچھ اور ہے، تو پھر برکت کہاں رہے گی؟ ہمارے انفرادی اعمال یہ ہیں. سیاست میں کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اداروں میں دیکھیے، اسکولوں میں دیکھیے، ہاں دواخانوں میں دیکھیے، کوئی ہمارا اجتماعی ڈھانچہ ہے وہاں دیکھیے، ہر جگہ نفاق. فلاں بورڈ مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے لیڈران، مسلمانوں کے فلاں، سودے بازیاں. جس کو جہاں طاقت ملی ہے وہ سودے بازیاں کر رہا ہے. اور روش کیا اختیار کیا ہے؟ وہی جو اس جملے میں، جامع جملے میں قرآن نے کہا کہ منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خادعهم، جبکہ اللہ خود انہیں اس دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے. ہاں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا تو سست روی سے. ہاں میں نے ابھی اس کی تھوڑی سی تشریح کی، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ نماز کے لیے مطلب کوئی ایمان والا، اس کے الٹ ہے. یہ منافقین کی صفات ہیں. یہاں جتنی صفات منافقین کے، اس کے الٹ سمجھ لیجئے کہ مومنین کی ہے، کہ مومنین اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، سچے ہوتے ہیں اپنی باتوں میں، اپنے موقف میں، ان کا موقف واضح ہوتا ہے. یہ توحید ہے، ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، حالات کیسے بھی آ جائیں. ہاں سیدنا ابراہیم ہو، ہاں دیکھیے پوری قوم مخالف ہے، آگ میں ڈال رہی ہے، کم جمے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے. ہم اللہ کو کافی مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں فلاں ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہم کو تنگ کیا جائے گا، ہم کو یہ کیا جائے گا، ہم کو وہ کیا جائے گا، ہم کو دنیا کے اندیشے. اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈرتے ہیں ہم، اور نتیجے میں ڈرایا جا رہا ہے. ہاں جب آپ کسی کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، ان کا حق مار رہے ہو، غریب آتا ہے تو آپ جو ہے اس کی جیب کاٹ لیتے ہو، غریب آ رہا ہے تو کے جی کے نام پر تعلیم کی وہ کر رہے ہو، تعلیم کو فروغ دینے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور بغیر فیس کے کسی غریب کا داخلہ نہیں کرتے، کسی مستحق کو جو ہے نوکری نہیں دیتے بغیر ڈونیشن کے. ہاں آپ کے یہاں جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو کہ جب ایڈ مل رہی ہے تو اسے نکال کے پھینک دیا کہ یہ اتنا لاکھ دے نہیں سکتا. جب آپ کا یہ رویہ ہے تو جن کی طاقت ہے وہ ہمارے شہروں کا نام بدل رہے ہیں، ہمارے لیے قانون بنا رہے ہیں، ہماری شہریت پر سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، تو آپ شکوہ کیوں کرتے ہو؟ وہ ہماری مسجد کو مندر بنا رہے ہیں تو آپ کیوں شکوہ کرتے ہو؟ آپ کی جہاں طاقت ہے آپ یہی ظلم کر رہے ہو، ان کی جہاں طاقت ہے وہ کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. ایسے ہی ہم بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کرتے ہیں، ان کی کارستانی اور کرتوتوں کے نتیجے میں ہم اپنوں سے نیچے پر ظلم کریں گے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ بڑا ظالم بٹھائے گا. اور وہی ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، نکال دیجئے دماغ سے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، بہت چالاک ہے، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں مسلمانوں میں، اور مسلمانوں میں ہم جن کو سمجھتے ہیں قرآن حدیث بہت جانتے ہیں، یہ انتہائی جہالت اور سطحیت والے معاملات، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جانا، گہرائی میں نہ جانا، دین اور عقیدے کی بنیاد کو نہ سمجھنا، یہود و نصارہ کی خبروں کے پیچھے بھاگنے لگنا، ایک مسلمان کا عام خاصہ بن گیا ہے. یہ ہماری جہالت ہے، سطحیت ہے، گہرائی اور عقیدے کا نہ ہونا ہے. اور پھر اسی کا نتیجہ باہر نکل رہا ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو جا رہی ہیں. ناقابل فہم ہے کہ کوئی سچا مسلمان اس طرح کافر بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا. ہو رہے ہیں، اس کا مطلب مسلمان ہی نہیں ہے سچے. ہم نے تربیت ہی نہیں کی، عقیدے کی تعلیم دی ہی نہیں، ہم جس کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ اور فلاں بڑا ہمارے نزدیک ہے، بہت اونچے IPS کر لیا، اخبار میں آ رہا ہے، فوٹو چھپ رہا ہے، پھول ہار ہو رہا ہے، عالم بنا، حافظ بنا، مسجد میں تھوڑا سا پیسہ زیادہ دیا تو سیٹھ صاحب کو درد ہونے لگا، رہے اتنا پیسہ دے دیا، 2 ویلر خرید لیا مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، ان کو ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملے گی رشتے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے ہمارے نزدیک وہ حقیر ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے. تو اللہ کا دین جب ہمارے نزدیک کمتر ہے، اس کی کتاب کمتر ہے، تو ہم اللہ کے نزدیک کیوں عزت والے بنیں گے؟ دکھاوا کرتے ہیں کہ دین ہمارے نزدیک پہلی ترجیح ہے. جی نہیں، دین آخری ترجیح ہے. ہم دین کو دکھاوے کے طور پر، بورڈ کے طور پر استعمال، سارے کام دنیا داری کے. شاید میں کہہ نہیں پا رہا ہوں تفصیل سے، اس لیے کہ وقت کی قلت جو ہے وہ ایک دباؤ بناتی ہے کہ میں کیا کیا پیش کروں. ہمارا سماج، معاشرہ، زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھ لیجئے، دنیا داری کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، لیکن ہم منافقت کرتے ہیں، اپنی دنیا داری کی تسکین دین کے نام پر کرتے ہیں. یہی منافقت ہے. جو منافقت نہیں تھی، صحابہ کرام اسے بھی منافقت سمجھ لیتے تھے. نافقہ حنظلہ، ہاں کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس ہوتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو الگ کیفیت ہوتی ہے، گھر باہر کاروبار میں ہوتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے. یہاں الگ اور وہاں الگ، یہی تو منافقت ہے. ایک صحابی نے سمجھا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ فطری تلون ہے، انسان کے حالات کے اعتبار سے مزاج میں فرق پڑتا ہے.
جہاں جس ماحول میں رہتا ہے اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے جو گناہ ہے. منافقت تو ہمارے عمل اور عقیدے کی ہوتی ہے, جو ہم اعمال اور مزاج کے اعتبار سے, اور اگر آج کا جائزہ لیں تو ہمیں یہی غالب نظر آئے گی. ہاں آگے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست روی سے. اللہ کے رسول نے فرمایا منافقین پر عشاء اور فجر سب سے زیادہ بھاری ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اللہ کو کے لیے کام کرنا نہیں چاہتے, تو پھر اللہ کا ذکر کیوں کریں گے؟ ان کے دل میں تو میں رہتا ہے, میرا گھر, میرا نام, میری شخصیت, میرا فائدہ. ہاں جہاں فائدہ نظر آیا وہاں اس کے ہو گئے مذبذبین بین ذالک. آگے اللہ نے کہا, اور میں اسی پر زیادہ کہنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں بچا, مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ دونوں کے بیچ میں ڈگمگاتے رہتے ہیں, یعنی مسلمانوں کے بیچ, کافروں کے بیچ, یا ایمان کے بیچ اور کفر کے بیچ معلق رہتے ہیں, ڈرا رہتے ہیں, شک شبہ میں مبتلا رہتے ہیں. مذبذبین کہ ان دونوں کے بیچ میں معلق رہتے ہیں, ڈگمگائے رہتے ہیں. لا الہ اولئ ولا الہ اولئ, نہ پوری طرح سے ان کی طرف ہوتے ہیں, نہ پوری طرح سے ان کی طرف ہوتے ہیں, نہ کفر اور کافروں کی طرف ہے, نہ مسلمان اور ایمان کی طرف ہے. ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں, باطن میں کافروں کے ساتھ ہے, پورے دونوں کے ساتھ نہیں ہے, ظاہراً و باطناً. یہ قرآن نے کہا. اس کی تشریح میں دو حدیثیں ہیں. ہاں ایک بخاری کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شر الناس, ہاں ذو الوجہین, ہاں ان شر الناس یوم القیامہ غالباً ہے کہ قیامت کے دن یا لوگوں میں سب سے زیادہ برا انسان اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ ذو الوجہین, دو چہرے والا. ہاں یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ, جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ جاتا ہے. یہ دو چہروں کی بات ہے, ہمارے یہاں 25 چہرے ہیں لوگوں کے, بہت سارے چہرے ہیں. ہاں جہاں جیسا حال ہے وہاں ویسا رنگ ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں مذہبی مسلکی اعتبار سے, بریلویوں میں گئے تو کہا کہ ان کے اندر حب رسول ہے, ان کی تعریف کر رہے ہیں. قبر پرستی اور یہ سب اپنی جگہ, شرک کر رہے ہیں, اس کا کوئی مذمت نہیں, ان کی تعریف. ہاں صوفیوں کے پاس گئے تو ان کی تعریف, فلاں کے پاس گئے تو ان کی تعریف, اہل الحدیث میں آئے تو ان کی تعریف, سب اچھے ہیں. ہاں اختلافی بات مت کرو. میں اکثر یہ بھی بات آج کل کہہ رہا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, باقی بدعت ہے, گمراہی ہے, فلاں شرک ہے, تو ہمارے یہاں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے, ارے مولانا تو اختلافی مسئلہ, شدت ہے ان کے اندر, شدت ہے. میں شرک کو کہوں, شرک کو بیان کروں تو آپ کہتے ہیں کہ شدت ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں شرک کو نہ بیان کروں. نرم روی اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو کرنے دوں, آپ اگر بدعت کر رہے ہیں تو کرنے دوں. ہاں ہمارے یہاں ہے نا اخوانی تحریکی جماعت اسلامی, حکومت قائم کرنا ہے, حکومت کے لیے اتحاد چاہیے, اتحاد کے لیے جھگڑا نہیں. اب جھگڑا نہیں, اس کا مطلب شرک کو شرک مت بولو, فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو, میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو. میرے بھائیو ایک بات دھیان رکھیے, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, اگر ان ایک دو بنیادوں پر غور کریں تو ایسی جماعت سے آدمی توبہ کر لے, یہ حق ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول کے منبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے, لیکن میں اسے ذمہ داری مانتا ہوں. اور اس طرح کی ایک دو چیزیں موٹی موٹی آپ ہر جماعت میں دیکھ لیجئے. یہ صوفیہ کی میں نے بات بتائی, جہاں وحدت الوجود ہے, شرک کی سب سے گھناؤنی شکل, بار بار کہتا ہوں. ہمارے یہاں رائج ہے, اب عورتوں میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. اگر یہ پھیلاؤ گے تو آپ کی مسجد نہیں, آپ کا گھر بھی چھینا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. شرک کرنے والے کی اللہ مدد نہیں کرتا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا, مخذول ہو جاؤ گے اگر شرک کرو گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور وہی مسلمان جھیل رہے ہیں. تو اب ایک آدمی شرک کر رہا ہے, صوفی ہے, یہ بھی سب چیز میں اللہ. دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں بیان کیا, سوال جواب لمبی بات ہے, میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. ایک نئے اہل حدیث لڑکے نے وہاں کے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے, تو ہندو جس مورتی کو پوچھتا ہے اس میں بھی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا ہاں. دیوبند کے مفتی صاحب سے پوچھا اسٹیج پر, تو سوال یہ کیا گیا, پہلے انہوں نے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہا کہ غیر مقلدین ایسے ویسے, اور آخر میں یہ کہا کہ مفتی صاحب نے صحیح کہا ہے. مجھے بتائیں, اور یہ آپ سے نہیں پوری دنیا کے مفتیوں سے, علماء سے پوچھ رہا ہوں, کیا قرآن و حدیث کے مطابق یہ دین حق ہے؟ اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق کو ایک ماننا وحدت الوجود ہندوؤں کا, یونانیوں کا عقیدہ ہے, یونانی فلاسفہ کا.
اسلام کا نہیں ہے. خالق اور مخلوق دونوں الگ ہیں. اللہ اور مخلوق ایک نہیں ہے. لکھ لیجئے, جان لیجئے. اور آپ نہیں مانتے تو مشرک اور کافر. وہ کہہ رہے ہیں کہ مورتی میں بھی اللہ ہے, مطلب ہندو پوج رہا ہے تو اللہ کی پوجا کر رہا ہے. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جو ہمارے گھر گھر میں پھیلا ہوا ہے. اب ہم خاموش ہیں. ایک آدمی زنا کر لے, چوری کر لے, کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر لے تو ہم بہت اس کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں. ہماری مجلسوں میں ارے وہ شرک کرتا ہے, یہ کتنا بولتے ہیں, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے سماج میں شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہی ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا, کتنی فکر ہے ہم لوگوں کو. یہ ہے منافقت, یہ غلط کا پر خاموشی اختیار کرنا. ہاں, اس کو چالاکی سمجھتے ہیں. ہم سے کیا, اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے بھی نہیں دیتے, طاقت بھی نہیں پہنچاتے اسے. ایک عالم ہے, حق بیان کر رہا ہے, ایک گروہ ہے جو سچائی کی دعوت دے رہی ہے, وہاں اس سے بھی ہم الگ رہتے, غیر جانبدار رکھ کہتے تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی نہیں ہے, تمہارے بھی ساتھ ہے, ان کے بھی ساتھ. ایسا کہے کہ آپ طاقتور کو جو ہے غلط کو جو ہے صحیح کہہ رہے ہو, صحیح کے جواب میں رکھ رہے ہو, اور صحیح والے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو اس کا ساتھ نہ دے کر. یہ اس کا نقصان نہیں ہے, یہ آپ کا خود کا نقصان ہے. جو اللہ نے کہا نا کہ ایک طرف تو آپ منافقت کر رہے ہو, گناہ کا کام کر رہے ہو اور اسے اچھا سمجھ رہے ہو, اور حقیقت میں اس کا نتیجہ تو آپ ہی کو بھگتنا ہے. تو یہ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے. یہ بیوقوفی بھی ہے, نقصان بھی. اپنے آپ کو آپ کتنا بھی چالاک سمجھیں. تو مذبذبین بین ذالک میں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں قدم قدم پر, میں اکثر کہتا ہوں گھر میں ساس بہو کا بھی جھگڑا ہو رہا ہے, تو آپ اگر غلط کا ساتھ دے رہے ہو تو یہ منافقت کی جو عقیدے کا نہیں ہے, عمل کا ہے, لیکن تھوڑی سی ایک صفت آ گئی کہ آپ, یا پھر یہ کہہ رہے ہو کہ نہ میں ان کے ساتھ میرے دونوں ہیں, تعلق ہے. تعلق آپ کا دونوں سے ہے, رشتہ داریاں ہیں, تو حق قائم رہے گا, لیکن آپ کو سچ کہنا ہے, غلط کو غلط کہنا ہے. ہاں, کہیں حکمت کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا رک کے کہیں, اچھے انداز سے کہیں, کسی ایسے انداز میں کہیں کہ بات بگڑنے کی بجائے بنے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ خاموشی اختیار کریں, صحیح اور غلط کو ایک خانے میں رکھیں. یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. اور دوسروں کو چھوڑیے, میں اہل الحدیث کی بات کروں. ہم اہل الحدیث میں یہ کامن ہے, قرآن و حدیث کو یہاں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کی تنقید کرتے ہیں نا, لوگوں کی تنقید کرنا چھوڑ دیجیے. یہ بھی منافقین کا ہی طریقہ ہے کہ اپنے میں جھانکے کے بغیر پکے مسلمانوں کی کا عیب تلاش کرتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کا عیب پا لیا, آپ نے میرے بارے میں جانا کہ میں بہت برا انسان ہوں, اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, تقریر میں بیان کر رہے ہیں, فلاں ایسا نام لے کر, کیا یہ دین ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو فتویٰ منگا کے لوگ چھاپتے ہیں, ڈالتے ہیں, لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ سازش کرنے والے, مکر و فریب کرنے والے, یہ جو کر رہے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم اسلام پھیلا رہے ہیں, حدیث کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, فتویٰ ڈال رہے ہیں, لیکن کسی کی برائی کرنا مقصود ہے, کسی کی عزت اچھالنا مقصود ہے, کسی کو بدنام کرنا مقصود ہے. اور کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا مقصود ہے کہ اس کی تقریر مت ہونے دو, اس کا خطبہ مت ہونے دو, اس کو لوگوں میں بدنام کرو. جو یہ کر رہا ہے یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے میرے نزدیک, اگر خاص طور سے دین کے معاملے میں لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ منافقین کا کام ہے, ہمارے یہاں ہو رہا ہے اور ہم ساتھ دے رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایسا نہیں ہوں, ہم سب کہیں نہ کہیں شریک ہیں اس میں. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مذمت اور وعید سنا رہا ہے, اسی پر اکتفا کرتا ہوں, وقت نہیں رہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہ وہ اس کی طرف ہوتے ہیں, یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگائے, نہ پورے ان کی طرف نہ پورے ان کی طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اور جس کو اللہ گمراہ کرے نا, آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین یہ وعید ہے کہ جب یہ روش ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے گا, سمجھ نہیں آئے گی پھر. ہاں, آدمی اچھی باتیں سن کے بھی اچھی باتوں کو مانتا نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کو ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پر بھی مہر تو نہیں لگا دی. اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو, اللہ کو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. ایک اصول ہے ولا اور برا کا, توحید کا تقاضا. کافروں سے دلی ہمدردی کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ایک لمبا چوڑا اور قابل فہم مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے. شارٹ میں کہ دلی ہمدردی, دلی تعلق الگ ہے, ظاہری لین دین کرنا, تعلق رکھنا الگ ہے. ایک کافر سے آپ لین دین کر سکتے ہو, دعوت کر سکتے ہو, لینا دینا, تحفے تحائف, الا یہ کہ کوئی شرعی نقصان ہو, ہاں آداب شرعی کے اور احکام شرعی کے ساتھ, لیکن ان سے دلی دوستی جائز نہیں ہے, کسی طرح جائز نہیں ہے, حرام ہے.
تعلق لین دین سفارتی تعلق یہ الگ چیز ہے. دلی دوستی رازدار بنانا ہمدردی رکھنا الگ چیز ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے کہ مسلمانوں سے ہم نفرت کرتے ہیں. جس سے ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی نوکری چلی جائے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کا روزی روٹی کا ذریعہ بند ہو جائے, اس کو لوگوں میں بدنام کر دیا جائے, اس کے ساتھ یہ کر لے کہیں جگہ نہ ملے, جہنم میں جائے. اور اگر کوئی کافر آ گیا, پولیس والا آ گیا, سلام صاحب. یہ ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑوں تک کا مزاج آپ کو نظر آئے گا. ہاں, دنیاوی بنیاد پر ہماری معاملات ہو رہے ہیں, دین کی بنیاد پر نہیں. ایک کافر منافق جو ادھر اور ادھر جاتا ہے نا, اس کے ایک جملے میں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے یہاں اصول نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے, معیار نہیں ہے کہ کیوں دوستی کی جائے, کیوں دشمنی کی جائے, کس بنیاد پہ. ایک مومن کے اندر معیار ہوتا ہے, ایمان, قرآن و سنت, اسلامی تعلیم, کس سے دوستی کرنا ہے, کس سے دشمنی, کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا ساتھ نہیں دینا ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے لیے معیار ہے. یہ مومن سچا ہوتا ہے. اور یہ بے موقف ہوتے ہیں منافقین, یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. ابھی میں نے ذکر کیا نا, عید پڑھو, فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو, میلاد کرو کہ نہ کرو, صوفی بھی صحیح, قبر پرست بھی صحیح, بزرگوں کی پرستش کرنے والا مقلد بھی صحیح, ہاں, قرآن کے حلال کو یہ حرام کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح, جیب میں فتوے لے کے گھوم رہے ہیں آج سود کے حلت کا, اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں ہیں, سب صحیح. غلط کون ہے؟ جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے. اب اس کی قرآن و حدیث کو بھی ہم رد کر دیں گے. میرے مولانا, میرے امام نے جو کہا میں وہی مانوں گا. منافقت ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور دوسری طرف قرآن حدیث آتا کہتا ہے کہ نہیں, مسلک کو مانیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, سورہ نساء کی آیت ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یہ جو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آ جاؤ, قرآن حدیث کی طرف, تو آپ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے کترا جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے, رسول نے جو کہا مان لیں گے. یہ منافقین کی روش بتائی اللہ تعالیٰ نے. آج ہمارے عام مسلمان ہیں, قرآن حدیث پیش کیجئے, کوئی نہیں مانے گا. پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہے, چشتی, قادری, نقشبندی, اس سلسلے نے جو عبادت بتائی, جو طریقہ بتایا, جو مراقبہ بتایا, وہی کریں گے. اللہ کے رسول کی تعلیم میں نہیں ہے, بدعت ہے, مگر وہی کریں گے. منافقت نہیں ہے یہ. جس کا جیسا عمل کا, عقیدے کا معیار ہے, اس اعتبار سے اس کا نفاق ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ منافقین کا جب نفاق کرتا ہے آدمی تو غلط لوگوں سے دوستی کرتا ہے. اسی لیے آگے کہا کہ کافروں, مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بنو. مومنوں سے غلطی ہو گئی یا کوئی دشمنی ہو گئی تو ہمارے نزدیک شرک سے بڑا گناہ ہے, اس کو معاف نہیں کریں گے, اس سے دوستی نہیں کریں گے, اپنی انا کو نہیں دبائیں گے. اور کافروں کے سامنے مفادات کا معاملہ ہے, اس لیے وہاں جھکیں گے, سجدہ بھی کرنا پڑے تو کر لیں گے. سودا جو ہے, سجدے سے مراد جو سودے بازی کرنا ہے کر لیں گے, کر رہے ہیں. آج ہمارے بڑے بڑے لوگ سودے بازیاں کر رہے ہیں. ہاں, آگے اللہ نے فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. یہ خطرناک وعید ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے اپنے خلاف اللہ کے پاس سلطان مبین کھلی دلیل دے دو؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس آیت کا کوئی بھی تفسیر اور ترجمہ اٹھا کر دیکھیے, کہ ایسی روش اگر تم اختیار کر رہے ہو تو تم خود اللہ کو دعوت دے رہے ہو کہ ہم کو عذاب دے, اللہ کو اپنے خلاف دلیل دے رہے ہو, حجت دے رہے ہو. یہ روش اختیار کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. پوری قوم دے رہی ہے. ہاں, میں نے روایت پیش کی تھی نا کہ قیامت کے دن سب سے برا وہ شخص ہوگا جو دو رخا ہے. ایک بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے, اسے پیش کر کے بات کو سمیٹوں. اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں, ہاں, مثل المنافق کا مثل الشاۃ العائرہ. منافق کی مثال جو ہے وہ بکروں کے درمیان چکر لگانے والی بکری کی طرح ہے. ہاں, یعنی ایسی بکری جو دو بکروں کی جماعت کے بیچ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہے. اس کو نر بکرے کی ضرورت ہے. ہاں, تو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے اور تھوڑی دیر رکتی ہے کہ دوسرے بکرے کے پاس جاتی ہے. ہاں, تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہے. ایسے ہی یہ منافق کا معاملہ ہے کہ نظر آیا کہ یہاں ہمارا فائدہ ہے, مفاد ہے, تو ادھر چلا گیا, یہاں ہمارا فائدہ ہے, مفاد ہے, تو ادھر چلا گیا. حق کیا ہے, صحیح کیا ہے, اللہ کو پسند کیا ہے, اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے, اس سے لینا دینا نہیں. لوگ خوش ہوں, میرے مفاد کی روٹی جو ہے وہ سکتی رہے, تو سودے بازیاں کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں. اسی پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کو سلطان دلیل دے دو
اور پھر آگے بھی آیت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد جو لوگ توبہ اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ مومنین میں شمار ہوں گے، اور اللہ نے مومنین کے لیے اجر عظیم جو ہے اکٹھا کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم نے یہ کہا ہے، جس کا موقع نہیں ہے پیش کرنے کا، کہ مداہنت، جو لوگ برائی کے ساتھ مداہنت، نرمی اور چاپلوسی اختیار کرتے ہیں، یہ بھی منافقین میں سے ہی ہیں۔ ہاں، غلط ہے ہم جا کے نرمی اور چاپلوسی اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں، اس بنیاد پر رات میں نے درس میں اپنے استاذ کے حوالے سے کہا کہ آج جب ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، ایک جماعت غلط کام کر رہی ہے، ہاں، شیخ نے فرمایا تھا کہ ایک ادارہ فرض کیجئے کہ وہ چندہ بٹورتا ہے، صدقہ خیرات لاتا ہے کہ ہم بیوہ یتیم مسکینوں کی مدد کریں گے یا غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے، اور پھر وہ اس مد میں خرچ نہیں کر رہا ہے، ان پر سختی برت رہا ہے، نہیں بہت خرچ ہوتا ہے، ہاں، اور خود اپنے الٹے سیدھے معاملات پر خرچ کرتا ہے۔ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ غلط تصرف کر رہے ہیں، یہ قوم کی ملکیت کو اپنی ملکیت، اپنی سوسائٹی کی ملکیت بنا رہے ہیں، پھر بھی اگر آپ چندہ دے رہے ہیں ان کو، یہ میرے استاد صاحب کہہ رہے ہیں اور میں اس سے متفق ہوا، اس لیے بیان کر رہا ہوں، پھر بھی آپ ایک غلط آدمی کو جانتے بوجھتے چندہ دے رہے ہیں تو آپ گناہ کے کام میں مدد کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اس کا تعلق دین کے کئی اصولوں سے ہے، تو ایک اصول ہمارے یہاں یہ بھی ہے جو قرآن کی آیت میں کہا اللہ نے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کام پر نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، ایک جماعت گناہ کر رہی ہے، اور آپ اس کو چندہ دے رہے ہو، اس کا ساتھ دے رہے ہو، تو آپ گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اس کو چندہ دے رہے ہو تو آپ گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، اور آپ خود گنہگار بن رہے ہیں گناہ میں شریک ہو کر۔ اور اگر ہم اس طرح کی روش اختیار کی ہیں تو میرے بھائیوں، یہاں کسی پر، اللہ گواہ ہے، کسی ایک خاص شخص پر، گروہ پر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو شامل مانتا ہوں۔ ہمارا رویہ اجتماعی طور سے ہر جگہ اس نفاق کا بنا ہوا ہے، اور یہ آج محاسبہ کرنے، جائزہ لینے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ مسلمانوں پر ہر طرف سے عذاب ٹوٹ رہے ہیں۔ آج خبر دیکھیے اخبار میں، ہاں، ہماری دوسری مسجد کے چھیننے کی پوری تیاریاں، نظر آ رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے معاملہ، ہاں، یہ تیاریاں ہو رہی ہے شہر کے نام پر، یہ ظاہری علامتیں ہیں، اور اس کے پیچھے جو نفرت ہے، اس کے پیچھے جو ہمارے دین اور ہمارے منہج کو نشانہ بنانے کا نشانہ ہے، وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں رہا، صاحب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اور یہاں سے لے کے تل ابیب، واشنگٹن تک یہ منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ ہم غافل ہیں، ہمارے لیے اصل میں ڈرنے کی چیز وہ نہیں ہے۔ خارجی دشمن ہم پر اس وقت غالب آئے گا جب ہم اپنے آپ سے شکست کھا جائیں گے، اپنے اندر سے اپنے دشمن کو نہیں ماریں گے، اپنے نفس کو، اپنے اندر شیطان کے بہکاوے پر قابو نہیں پائیں گے، تو کوئی بھی خارجی دشمن ہم کو مغلوب کرے گا۔ اور ضروری ہے کہ اس کو مغلوب کرنے کے لیے ہم ایمان میں پختہ ہوں۔ منافقین کی علامتیں ہم نے پڑھی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں، یہ جو ہے دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مومنین کون ہے؟ جو دھوکہ نہیں دیتے، جو نماز رغبت سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ صفات آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم کو سستی سے نہیں، رغبت سے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کا خوب، منافقین ذکر نہیں کرتے، مومنین اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ منافقین دونوں کی طرف نہیں ہوتے، مومنین جو ہے ایمان میں پکے اور ڈٹے ہوئے ثابت قدم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مومنین کی صفات سے متصف فرمائے، منافقین کی صفات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس کے برے نتائج سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔